السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بچھی ہوئی زمین، بلند و بالا آسمان، گرجتے ہوئے بادل اور کڑکتی ہوئی بجلیاں، گہرے سمندر، اونچے پہاڑ، بہتے ہوئے دریا، چلتی ہوئی ہوا، لہلہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے ہوئے درخت، اڑتے ہوئے پرند اور چرتے ہوئے چرند، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، ہر تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ بے شمار لاتعداد آنگن درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا معدن، نور عالم سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیم نے جوانی و پیری، امیری و غریبی و امیری، امن و آس، رنج و راحت، حزن و مسرت میں رہنمائی فرمائی۔ اور ایک غیر مسلم نے اس ہستی مقدس کے بارے میں لکھا، He is the only man in history who was supremely successful at both the religious and secular level صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ کریم مجھے، آپ کو، اس محفل کے منتظمین کو، سب کو ایمان والی، اسلام والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، عزت و آبرو والی، زہد و تقوی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو معززین بڑے دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کریم سب کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ میں اپنی آج کی مختصر گفتگو میں جس کتاب کا اس مہینے کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور جس کتاب کے ساتھ میرا اور آپ کا گہرا تعلق ہے، جو کتاب میری اور آپ کی سچی رہنما ہے، جس کتاب کے بدلے اور تعلیم میں میں اور آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں، جس کتاب سے رشتہ استوار کر کے میں اور آپ جنت کے راستے پہ چل سکتے ہیں، اس کتاب کے بارے میں کچھ بات کرنے سے پہلے ایک خاص پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے لاؤڈ سپیکر پر ہے، جو صاحب خرید کے لائے
وہ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کے استعمال کرنے کی ایک گائیڈ بک موجود تھی کہ اس کو اس طرح فٹ کر کے چلانا ہے۔ میں اور آپ میڈیسن لاتے ہیں، میڈیسن بنانے والی فیکٹری اوپر لکھتی ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، پوری انسٹرکشن دیتی ہے۔ گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، بس ہے، بنانے والی فیکٹری ساتھ گائیڈ بک دے گی، یہ ڈیزل ہے، یہ پیٹرول ہے، یہ گیس ہے، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے استعمال کرنا ہے، ریڈیٹر میں پانی ڈالنا۔ میں اور آپ اگر اپنی عقل سمجھ پسند سے ڈیزل گاڑی میں پیٹرول ڈال لیں، پیٹرول میں گیس ڈال لیں، تو وہ منزل مقصود پر پہنچ سکتی نہیں۔ اسی طرح مجھے آپ کو اللہ نے اپنے خاص کرم اور احسان سے جن والدین کے گھر پیدا فرمایا، میری اور آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک گائیڈ بک دی گئی، اس گائیڈ بک کا نام قرآن مجید ہے۔ اس کو دیکھتے جاؤ، اس کے اوراق کو پلٹتے جاؤ، اس کو پڑھتے جاؤ، اس کو سمجھتے جاؤ، منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر ہم یہ خوش فہمی میں رہیں کہ ہم اس گائیڈ بک پہ عمل بالکل بھی نہ کریں اور منزل مقصود پہ پہنچ جائیں، ایسا ناممکن ہے۔ اٹ از امپاسبل، ٹوٹلی طور پر ناممکن ہے۔ تو حضرات، جب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے لیے یہ گائیڈ بک ہے، تو تھوڑا سا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، کمپنی والوں نے اپنی سوچ مطابق، بساط ہمت کے مطابق گائیڈ بک بنائی ہے۔ یہ گائیڈ بک کہاں سے آئی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، بس 1 منٹ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ذرا دل کے دروازے کھول کے قبول فرمانا۔ قرآن مجید بنانے والا، بتلانے والا، عطا فرمانے والا میرا اللہ ہے۔ قرآن مجید جس ہستی مقدس پہ نازل ہوا وہ محمد رسول اللہ ہے۔ قرآن مجید جس بستی میں نازل ہوا وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ قرآن مجید جس مہینے نازل ہوا وہ ماہ رمضان ہے، اور قرآن مجید جس رات نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، اور قرآن مجید جس کے ہاتھ آیا وہ سید الملائکہ جبرائیل ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، بھیجنے والا اعلیٰ، جس پہ آیا مخلوقات میں اعلیٰ، جس فرشتے ہاتھ آیا وہ فرشتوں میں اعلیٰ، جس بستی آیا وہ بستیوں میں اعلیٰ، جس مہینے آیا مہینوں میں اعلیٰ، جس رات آیا راتوں میں اعلیٰ۔ تو پھر ماننا پڑے گا جو آیا، جو قرآن مجید آیا، وہ کائنات کی سب کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ معلوم ہوا اس گائیڈ بک سے ہمارا رشتہ ہے۔ رشتہ تو سب کا ہے، گائیڈ بک تو سب کی ہے، مانتے تو ہم سب ہیں۔ ایک قدم آگے جانے سے 2 قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم ہے صرف تسلیم کرنے والی، ایمان رکھنے والی، ایک قسم ہے ڈٹ جانے والی، اس پہ عمل کرنے والی۔ محبت تب پوری ہوگی، الفت، عقیدت، مروت تب پوری ہوگی جب ہم اس کو دل سے قبول کر کے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے۔ آئیے ان 2 طبقوں کا میں آپ کو تعارف کرواتا جاؤں۔ ایک طبقہ ہے صرف تسلیم کرنے والا، ہم سے گناہگار، جب جی چاہا جو چی چاہا کر لیا،
کہا قرآن پہ ایمان پکا ہے، نبی پہ ایمان پکا ہے، اللہ پہ فرشتوں پہ ایمان پکا ہے، روز قیامت پہ ایمان پکا ہے۔ ایک وہ ہیں جو پکے ایمان کے ساتھ عمل پکا کرتے تھے، وہ طبقہ ہے جن کی اداؤں کو دیکھ کر، وفاؤں کو دیکھ کر، قربانیوں کو دیکھ کر، اس کے ساتھ شگف کو دیکھ کر خالق کائنات نے اسی گائیڈ بک قرآن میں کہیں انہیں مسلمون کہا ہے، کبھی متقون کہا ہے، کبھی اولون کہا ہے، کبھی سابقون کہا ہے، کبھی متقون کہا ہے، کبھی عابدون کہا ہے، کبھی ساہحون کہا ہے، کبھی حافظون کہا ہے، کبھی ساجدون کہا ہے، کبھی مفلحون کہا ہے، کبھی فائزون کہا ہے، کبھی راشدون کہا ہے۔ کیا کیا بتلاتا جاؤں، اللہ نے خوش ہو کر انہیں حزب اللہ کہہ دیا ہے کہ یہ گروہ میرا گروہ ہے، یہ پارٹی میری پارٹی ہے، یہ گروپ میرا گروپ ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے گائیڈ بک پر عمل کیا ہے۔ کیسا عمل؟ کیسا عمل؟ ہم بھی تراوی نماز تراوی میں 30 پارے پڑھیں گے، فجر بھی درس کے بعد سبق پڑھیں گے، 30 پارے پڑھ جائیں گے، مگر وہ جذبہ، وہ روح، وہ تعلق، وہ قائم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا، چھوٹی سی مثال، ایک باپ ہے، بھائی ہے، اس کا بیٹا لندن چلا گیا، برطانیہ، یورپ چلا گیا، اسے کچھ نہ کچھ 4 لفظ انگلش کے آ گئے، اس نے بڑے ٹور ٹپے کے ساتھ انگلش میں لیٹر لکھ دیا، لیٹر گجرا والا کنال ویو آ گیا۔ آپ سب دیانتداری سے اپنے ذہن میں اور دل میں سوچیں، کوئی بھائی، کوئی باپ ایسا ہے جو اس لیٹر کو لے کے الماری میں رکھ دے، اس لیٹر کو لے کے تجوری میں رکھ دے، اس لیٹر کو لے کے سرہانے کے نیچے رکھ دے؟ بےتاب ہو جائے گا، تڑپ جائے گا، ماہی بیاب کی طرح تڑپ جائے گا، کہے گا میں جلدی سے کوئی ایم اے انگلش دیکھوں، اسے کہوں کہ میرے بیٹے نے، میرے بھائی نے میرے نام لکھا کیا ہے، مجھے جلدی سے بتا دے، میں بڑا بےتاب ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خوش قسمتی سے کوئی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ چلا جاتا ہے، اللہ سب کو لے جائے، وہ عربی میں لکھ کے لیٹر باپ کو، بھائی کو، گھر والوں کو بھیج دیتا ہے۔ وہ بھی کیا کریں گے؟ نہ الماری میں رکھیں گے، نہ سرہانے کے نیچے رکھیں گے، نہ جیب میں ڈالی رکھیں گے، نہ وہ گلے میں اس کو ڈال دیں گے تعویذ بنا کر، نہ پیشانی پہ باندھ لے۔ کیا کریں گے؟ فوراً جامع مسجد ابو بکر صدیق میں آئیں گے، قاری صاحب یہ دیکھو ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا سعودی عرب گیا تھا، انہوں نے عربی میں لیٹر لکھ کے بھیج دیا ہے، ہمیں بات بتاؤ کہ یہ لو لیٹر اس نے لکھا ہے جو ہمارا، اس میں کیا لکھا ہے، کیا حالات، کیا واقعات، کیا خوشخبری، کیا ڈر، کیا خوف؟ قاری صاحب پھر پڑھ کے بتائیں گے انہوں نے یہ لکھا ہے۔ یہ لیٹر تو ہم سمجھے بغیر رہ نہیں سکتے، تو جو لو لیٹر خالق نے اپنی مخلوق کے نام بھیجا ہے، کبھی اس کو بھی کسی نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ قاری صاحب یہ لو لیٹر اللہ نے ہمارے نام بھیجا ہے، یہ 30 پارے ہیں، اس میں لکھا کیا ہے؟ جب ہم اس لو لیٹر کو سمجھ جائیں گے، اس کی روح اور مافل کو سمجھ جائیں گے، تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہمیں سمجھ آ جائے گی، پھر ہم اس سے دلی الفت کر کے اس پہ عمل کی کوشش کریں گے۔ جن کو سمجھ آتی تھی، میں 2-4 سیمپل وقت کی پابندی کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ خلیفہ وقت ہے، جسے آج بھی یورپ والے ان کی جرأت کی وجہ سے، دلیری کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے، جو مردی کی وجہ سے جنرل عمر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے، مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں، راستے میں
کھڑے ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی. آنے جانے والوں کی نظر پڑی، امیر المومنین ہے، مجاہد آدمی ہے، شجاع آدمی ہے. کیا ہوا؟ ٹیک کے سہارے کھڑے ہو گئے. دیکھتے دیکھتے قدموں نے بدن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. آپ وہیں زمین پہ بیٹھ گئے. لوگ بھاگے، پکڑا، اٹھایا، گھر پہنچایا، چارپائی پہ لٹایا. پوچھا، حضرت اچانک کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج نہ آپ کا ذہن مانے گا نہ میرا مانے گا. ہم تو کہیں گے ایسا ہوتا نہیں. اس لیے ہم کہیں گے ایسا ہوتا نہیں کہ ہم اس کی تاثیر کو نہیں سمجھتے. اگر ہم اس کی تاثیر کو سمجھتے ہوں تو فوراً اس کو ہم اوبے کریں گے. فرمایا نہیں، کوئی بیماری نہیں، بلکہ جس گھر کی چار دیواری کے ساتھ میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، اس گھر کے اندر سے اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کا آواز آ رہا تھا، اور ان آیات میں عذاب الہی کا تذکرہ ہو رہا تھا. اللہ اکبر. تاثیر قرآن یہ ہے. نہ بابا نہ، ہمارے تو سر سے اوپر سے 30 پارے سنے نکل جائیں گے. تو آج جو اس کی تاثیر کو سمجھ کے عمل کرے گا، ہم اسے ہوٹنگ کریں گے. او چنگا بندہ ہے بھائی، عجیب بندہ ہے بھائی، عجب بندہ ہے بھائی، ویہریاں حرکتاں، ویہرے کام. ہائے، حالانکہ اصل حرکتیں، اصل کام تو اس کا ہے. انہی کا ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں. بہت بڑا شاعر تھا، لبید عامری اس کا نام تھا. مدت کے بعد ملا. مہمان کی دلجوئی کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں، لبید تیری شاعری میں بڑی جدت اور حدت ہوا کرتی تھی. اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، اس کی شاعری کے بارے میں اس وقت زمانے میں مشہور تھا، اکتبوہا للحناجر ولو بالخناجر، کہ لبید کے اشعار کو اپنی گردنوں پہ لکھ لو، چاہے خنجر کی نوک سے لکھنا پڑے. یہ وہ شاعر ہے، عام شاعر نہیں ہے. کہا، لبید تیری شاعری میں بڑی جدت اور حدت ہوا کرتی تھی، کو اپنی شاعری کے چند اشعار ہی سنا دو جنہوں نے تاثیر کو قبول کیا ہے، جنہوں نے اس لو لیٹر کے مفہوم کو سمجھا ہے. عرض کی، امیر المومنین میں اشعار تب پڑھا کرتا تھا جب قرآن سے ناآشنا تھا. جب سے قرآن پڑھا ہے مجھے اشعار پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا. یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر. اگر دوسری طرف آئیں تو میرا سوال ہے، خالد بن ولید اپنے چند ساتھیوں کی مدد اور معاونت سے سلطنت روما کی قائدان اور آئینی فوج اپنے سے 50 گنا بڑی فوج کو شکست دیتے ہیں. تو بتاؤ ان میں یہ جرأت، یہ دلیری، یہ جواں مردی کہاں سے آئی؟ اگر فکر صحیح سے تجسس کیا جائے تو ان تمام ترقیات اولا کا سبب اللہ کا قرآن ہے. انہوں نے اسلام لیٹر کو سمجھا تھا. مرد تو مرد ہے، اور جس کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، صنف نازک کہتے ہیں. ام سلمہ کے حال کو پڑھو، خاوند سے جدا کی گئی، گود کا بچہ چھین لیا گیا، مگر تنے تنہا اپنے محبوب پیغمبر کے شہر کی طرف
350 میل کا سفر تنے تنہا کرنے پہ تل گئی اور نہیں ہچکچائی۔ یہ جرأت کہاں سے آئی تھی؟ یہ اللہ کے قرآن سے ہے۔ شجاع مرد ہے تو قرآن کے سامنے ڈھیر ہے، کمزور عورت ہے تو قرآن کی تعلیم سے پہاڑ ہے۔ انسان تو انسان ہے، سورۃ جن پڑھ کے دیکھیے، جابر جنوں نے اس قرآن کو سنا، اس کی تاثیر کو سمجھا، کہنے لگے ہم تو بھولے ہی رہے، یہ تاثیر قرآن ہے، آج کے بعد ہم کبھی شرک کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کیا شرک سے بچتے ہیں؟ قرآن بھی پڑھتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، بدعات بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، موجیں بھی مناتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، چغلی اور غیبت بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، شوا اور شراب بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، والدین کی توہین بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہمسایوں سے جنگ بھی کرتے ہیں، قرآن بھی کرتے ہیں، روزے بھی چھوڑتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہر قسم کی گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے جو ہم نہیں کرتے؟ قرآن بھی پڑھتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں۔ کیا ہم نے قرآن سے صحیح رشتہ قائم کیا ہے؟ یہ قرآن مجید سے صحیح رشتہ قائم کرنا نہیں ہے۔ قرآن مجید سے صحیح رشتہ قائم کرنا کیا ہے؟ مجھے لاکھوں اور کروڑوں کا مفاد نظر آ رہا ہے، قرآن کہے رک جا، میں رک جاؤں، چلتے ہوئے مجھے لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان نظر آ رہا ہے، میری سمجھ کے مطابق قرآن رہنمائی کرتا ہے، مجھے جان کا خطرہ ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے، تیرا اور میرا فرض یہ ہے کہ ہم جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے ٹکرا جائیں۔ یہ قرآن کی تصویر۔ اسد بن ازارہ معروف بادشاہ ہے، اپنے علاقے کا سردار ہے، بڑے غصے میں، بڑے تیش میں، بفرا ہوا غصے میں کہ میں جا کے مبلغ اسلام مصعب بن عمیر کو بستی سے نکال باہر پھینکوں گا۔ یہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ سوچیں، جو آدمی اتنے غصے میں بفرا ہوا، جس آدمی کو آبادی سے نکال کر باہر پھینکنے کا ارادہ کر کے جا رہا ہے، جب وہ جاتا ہے وہ آگے سے قرآن کی آیات سنا دیتا ہے۔ جب وہ قرآن کی آیات سناتا ہے، اس کو سمجھ تھی یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ کہا مصعب آیا تو بڑے برے ارادے سے تھا، میں تیرے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ قرآن بڑا سخت طبع، خالد بن عقبہ نامی آدمی، بڑا سخت طبع، کڑیل جوان، کسی کی بات کو خاطر میں لانے والا نہیں، بیٹھا ہے، قرآن کی آیات سن رہا ہے۔ کانوں کے پردوں سے آیات جب ٹکرائیں، جیسے آدمی مدہوش سا نہیں ہو جاتا، نیم مدہوش سا، نیم گشی کے عالم میں خاموش سن رہا ہے۔ اچانک گردن اٹھائی، کہتا واللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ کسی نے نہیں پوچھا، کوئی گردن پہ تلوار نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، اندر سے آواز اٹھی، واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لتراوۃ
وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَإِنَّا لَعَلَوْ لَمُسْرِمٌ وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ. کہتا ہے اللہ کی قسم اس میں تو بڑی حلاوت ہے، بڑی تراوت ہے، اس کی شاخیں سرسبز و شاداب ہے، اس کی ڈالیاں ثمر آور ہیں، پھل سے لدی پڑی ہیں، اور یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا، یہ انسان نہیں کہہ سکتا، یہ ایمان ہونا کہ یہ کلام ربی ہے، اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑا غیر مسلم بہت بڑا راہب دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر پہاڑ کی غار میں جا بیٹھا. اپنے شاگردوں کو یہ اس نے کہا ہوا تھا کہ ملنے کی جرت کوئی نہ کرے، اپنے سوال اس غار سے اندر پھینک دیا کریں، میں اس کا جواب دوں گا، وہ باہر میں پھینک دیا کروں گا. ایک شخص نے آزمانے کے لیے اپنے استاد کو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کے غار میں پھینک دیا، اور لکھا کہ اس کا چوتھا مصرع لکھ دو. جب اس نے پڑھا، جو سمجھتے ہیں غیر مسلم کی بات پیش کر رہا ہوں، جب اس نے پڑھا، لکھا، جواب باہر پھینک دیا. اگلے دن آ کے اس نے اٹھایا تو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آگے لکھا ہوا تھا لَيْسَ لِهَذَا الْإِنسَانِ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ. او نا، یہ کن تین مصروں کے آگے چوتھا مصرع مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ یہ تو کسی انسان کا کلام ہی نہیں، کوئی انسان یہ لکھ ہی نہیں سکتا. میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان بیٹوں، یہ کلام آیا ہمارے لیے اور غیر مسلم اس کی تعریف کر رہے ہیں. اگر ہم اس سے رشتہ پکا نہ کریں تو مجرم نہیں ٹھہریں گے. باتیں بہت ہیں کرنے کی، وقت کی پابندی لازم ہے. آپ دیکھیں، بہت بڑا پروفیسر ڈوزی اس دنیا پہ گزرا ہے. اس نے لکھا کہ مسلمان 750 سال اسپین پہ حکومت کر گئے. اس نے اپنی تصنیف تاریخ اسپین میں لکھا ہے کہ سسلی اور اسپین کے علاقوں پر مسلمان جو حکمرانی کر گئے وہ قرآن کے اصولوں کے مطابق طرز حکمرانی تھی. قرآن کے اصولوں کے مطابق انہوں نے حکمرانی کی، اور کردار سے، محبت، اخوت، مروت سے انہوں نے غیر مسلموں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا. یہ تاثیر قرآن تھی. آخری الفاظ یہ عرض کروں گا بڑی تیزی کے ساتھ، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. بھائی، میں نے جرمن کے فلاسفر کو پڑھا، اٹلی کے فلاسفر سے پوچھا، بڑے بڑے فلاسفروں سے پوچھا، مسلمانوں سے نہیں پوچھا، غیر مسلموں سے پوچھا. فرانسیسی جرمن اپنا، فرانسیسی اپنا، بڑے بڑے فلاسفر اپنا اپنا ذہن پیش کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے قرآن مجید میں جو طہارت کے اصول بتائے گئے ہیں، اگر یہ سب غیر مسلم ہیں، اگر ان کو صحیح معنوں میں اپنا لیا جائے تو دنیا پر جتنے بیماریوں کے جرمز موجود ہیں سب اپنی موت آپ مر جائیں. مجھے بتاؤ، یہ قرآن تو حکیم بھی نکلا، ڈاکٹر بھی نکلا. ایک کہتا ہے اگر قرآن کی حکومت دنیا سے چلی جائے تو دنیا کا امن تہو بالا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. یہ تو امن کا جرنیل بھی نکلا. ایک نے اپنی سوچ کے مطابق ریسرچ کر کے لکھا،
اس نے لکھا یہ صرف چند طہارت اور مذہب کی باتوں کی رہنمائی نہیں کرتا، اس میں سوشل زندگی بسر کرنے کے بھی بہترین اصول موجود ہیں۔ ایک نے لکھا اگر کوئی توحید کا ماننے والا فلاسفر، فلسفی، کوئی فلسفی مذہب کسی کو اپنائے گا، وہ قرآن پڑھے گا، وہ کسی دوسرے مذہب کو نہیں اپنا سکتا، وہ اسلام کو ہی اپنائے گا۔ حضرات، میرے اور آپ کے سامنے اتنی رہنمائی ہونے کے باوجود اگر ہم اس کی تاثیر کو قبول نہ کریں، اگر سچے دل سے اس سے محبت نہ کریں، تو یہ قرآن سے بے وفائی ہوگی جس کی سزا ہوگی۔ سچی محبت کریں گے تو پھر جزا ملے گی۔ تو یہ عرض کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا فرق یہی رہ گیا ہے کہ ہم نے ان کے معنی اور مفہوم کو نہیں بدلا۔ یہ ہم اپنی بات کرتے ہیں اس ہاؤس میں جو موجود ہیں، ہم آپس میں جو بیٹھے ہیں، آج اس ٹاپک پہ گفتگو ہوئی ہے، میں طالب علم، شاید مجھے امید ہے شاید آپ کو کچھ نہ کچھ عرض کرنے میں کامیاب ہوا کہ ہمارا رشتہ قرآن مجید میں کم از کم اتنا تو قرآن مجید سے ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ چل جائے یہ جو عربی میں لکھا ہے اس کا اردو میں مفہوم کیا ہے۔ آپ خود بھی، اپنی اولاد کو بھی کم از کم ادارے کے ساتھ منسلک کریں اور قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھائیں۔ کسی گھر میں ایک بیٹی بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو یہی نہ پتا ہو اللہ کا بھیجا ہوا لو لیٹر ہمارے نام آیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم سب صبح بیٹے کو اٹھاتے ہیں، سکول کا ٹائم ہو گیا، کالج یونیورسٹی کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جا اٹھ جا، اس طرح ہم نماز کے لیے قرآن مجید کے ترجمے کے لیے بھی کوشش کر کے اٹھائیں، پڑھائیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہمارا بڑھاپا اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کا بھی بڑھاپا عزت آبرو والا گزرے گا، اولاد عزت آبرو کرنے والی ہوگی۔ اگر ہم ان کو ٹک ٹاک اور ہو اور یہ اور وہ یہی پڑھائیں گے تو پھر ہمارا حال وہ یہی کریں گے، ٹھڈے لگائیں گے، اولڈ ہوم پہنچائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس قرآن سے سچے دل سے اس قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 2-4 منٹ میں اللہ کے حضور کچھ گزارش، تشریف رکھیے، 2-4 منٹ میں اللہ کے حضور گزارشات کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے۔ اور میرے خیال میں یہ بات اتنی لکی چھپی نہیں ہے، ڈکی چھپی نہیں ہے، آپ محسوس کر گئے تھے۔ میں چیئر پہ بیٹھا ہوں، میری حالت غیر ہو گئی تھی اس وجہ سے کہ میں نے ایک ایسے جوان کو بیٹھے دیکھا مجمع میں کہ ان کے باپ کے ساتھ مجھ سے بہت بڑے تھے، کردار کے اعتبار سے بھی بہت بڑے تھے، بڑے سال گزرے، بڑی کتابیں انہوں نے مجھ سے لیں، ذوق شوق سے پڑھا، پھر اس کے بعد تبصرہ کیا، نظر پڑی مجھے وہ یاد آ گئے اور میں دل پہ کنٹرول نہ رکھ سکا۔ اور مہربان بھی میں نے دیکھے، میں نے اس چیئر پہ نماز پڑھی، بھائی حفیظ الرحمان بٹ صاحب نے میرے ساتھ نماز پڑھی۔ آج یہ جس طرح نماز پڑھ رہے تھے، مجھے اکھاڑے میں یہ جس طرح کشتی کیا کرتے تھے وہ یاد آ گیا، جوانی کا دور۔ یہ ساری باتیں، مزید باتیں میرے دل پہ اثر کر گئی۔ میں نے بڑا کنٹرول کیا، دل میں اللہ سے دعائیں کی ہیں تو میں یہ کچھ کہنے کے قابل ہوا ہوں، ورنہ صورتحال ایسی تھی کہ میں معذرت کر لیتا۔ وہ بھی میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ساتھی بیٹھے ہیں، میں چل کے آیا ہوں، اہتمام ہے، اور اب میں کہہ دوں جی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے توفیق دی، قبول کیا۔ میرے لیے، بھائی حنیف الرحمان بٹ صاحب کے لیے، جن کا میں نام لے رہا ہوں ان کا نام میر عبد الرحیم تھا، ان کے لیے بخشش کی۔ بھائی افتخار احمد بٹ صاحب کے لیے، اپنے لیے، اپنے سب بزرگوں کے لیے 2-4 منٹ میں توجہ کے ساتھ دعا کر لیں
دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے، جس طرح انسان کے وجود میں مغز قیمتی ہے، دعا بھی قیمتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تو ہر بولی کو سمجھتا ہے۔ اللہ جن کی زبان نہیں گونگے ہیں تو ان کے دلوں کی باتوں کو، ارادوں کو سمجھتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں جو نیک مرادیں ہیں پوری فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ ہمارے چلے جائے بزرگوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ میرے روحانی مربی شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ میرے والدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ہم جو رہ گئے ہیں ہمیں ایمان والی، اسلام والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، زہد اور تقوی والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ اللہ زندہ رہیں تو اسلام پہ رہیں، موت آئے تو ایمان پہ آئے۔ اے اللہ زندہ رہیں تو اسلام پہ رہیں، موت آئے تو ایمان پہ آئے۔ اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہم میں اتنی سخت نہیں ہے، ہم صرف تیرے در کے محتاج ہیں۔ اللہ تو اپنی لامحدود خزانوں سے ہمیں خوشیاں عطا فرما، ہماری تکلیفوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہماری تنگ دستیوں کو دور فرما۔ اللہ جو تکلیف آئے تیری طرف سے آتی ہے، اللہ ہم اس پہ نالا نہیں ہیں، اللہ ہم اس پہ نالا نہیں ہے، تو بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ ہم تو یہ عرض کرتے ہیں تکلیف تو نے دی ہے، صبر بھی تو ہی عطا فرمائے گا۔ پریشانی تو نے دی ہے، پریشانی کو تو ہی دور کرے گا اور تو ہی اس پہ صبر کی توفیق دے گا۔ اللہ ہمارا ایمان ہے، تو صبر کی توفیق نہ دے ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ تو توفیق نہ دے ہم شکر نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ تیرا محبوب مہینہ آیا، اللہ اس کی تمام رحمتیں، برکتیں، فیوز ہمارے نصیبے میں لکھ دے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، سچی بات ہے، جب اپنے دل میں جانتے ہیں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ سے مانگ سکیں۔ مانگتے اس لیے ہیں کہ تو غفور الرحیم ہے، مانگتے اس لیے ہیں کہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہماری صفت گناہ گاری پہ نہ جا، اپنی صفت غفاری پہ جا۔ اللہ اپنی صفت غفاری پہ جا، اللہ اپنی صفت غفاری پہ جا، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں آسانیاں فرما دے۔ اے اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، حالات واقعات کیسے بھی ہو جائیں، ہم تیرے بندے ہیں، دامن تیرے آگے پھیلاتے ہیں، غیروں کے آگے دامن نہیں پھیلاتے۔ اللہ غیروں کے آگے دامن نہیں پھیلاتے، اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ دامن تیری بارگاہ میں پھیلاتے ہیں کہ تو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ خالی لوٹانا تیری صفت نہیں ہے، اللہ جولی بھر کے لوٹانا تیری صفت ہے۔ بس تو ہمارے دلوں میں جان کر ہماری مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ہمارے دامن کو بھر دے۔ اللہ دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ جب جنت میں پہنچ جائے مالک اپنی زیارت نصیب فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔